الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج 3 أشياء: الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي من لا يشرك بالله شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شب معراج عرش سجایا گیا، شب معراج عرش سجایا گیا، پیارے آقا کا رتبہ بتایا گیا. جبرائیل نام لے کر بلانا نہیں، جبرائیل نام لے کر بلانا نہیں، بوسے تلیوں کے لینا ہلانا نہیں، اہتمام سے ایسے
جگایا گیا، پیارے آقا کا رتبہ بتایا گیا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں نہ چلے تو وہ جہاں، ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رجب المرجب کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے۔ آج 27 رجب المرجب کا دن ہے اور جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ پابندی سے ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب جانتے ہیں کہ مہینے کی مناسبت سے ہمارا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اور بھی بہت واقعات رونما ہوئے۔ 13 رجب المرجب کو جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ انشاءاللہ ہم ان پر زندگی باقی رمضان المبارک کے 21 تاریخ کو ان کی یوم شہادت ہے، تو انشاءاللہ ایک جمعہ شان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑھائیں گے۔ لیکن چونکہ رجب میں آپ کی معراج ہے تو سب سے بڑا عنوان معراج، تو ہم نے اس کا ہی آغاز کیا۔ گزشتہ جمعہ ہماری بات چل رہی تھی کہ آپ کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ پہ آپ پہنچے اور انبیاء کی ملاقاتیں ہوئیں۔ جب میرے محبوب معراج کے بعد واپسی تشریف لائے اور دن کو صحابہ کو جب بتایا اور قرآن نازل ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جب آپ نے تلاوت فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔
آپ نے فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں تو کتنا وقت لگا، کتنا وقت لگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی سنو، میں ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، جبرائیل آئے، مجھے جگایا، میں نے وضو کیا، براق پہ سوار ہوا، براق ایک لمحہ چلا، مدینہ پہنچا، مدینہ سے کوہ طور پہنچا، کوہ طور سے وادی ایمن پہنچا، اور وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والی جگہ پہ پہنچا، پھر وہاں سے شعیب علیہ السلام کے وادی میں پہنچا، وہاں سے چلا اور مسجد اقصیٰ گیا۔ میں نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی، ہر نبی سے معانقہ ہوا، تعارف ہوا، ہر نبی نے خطبے دیے، میں نے بھی آخر میں صدارتی خطبہ دیا، امامت کرائی، نماز پڑھائی، وہاں سے چلا، پہلے آسمان پہ پہنچا، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، عرش اولا، اللہ سے کم و بیش 70,000 راز و نیاز کی باتیں کی، اللہ کی خدمت میں نے کچھ تحفے پیش کیے، اللہ نے مجھے تحفے عطا فرمائے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا۔ جب میں چھٹے آسمان پہ آیا، جناب موسیٰ کلیم نے بتایا کہ یہ امت کے لیے بہت مشکل ہے، نہیں پڑھ سکیں گے، میں واپس گیا، 5 معاف ہوئی، پھر آیا، پھر گیا، 5 معاف ہوئی، پھر آیا، پھر گیا، 9 چکر لگائے، 45 معاف ہوئی، 5 باقی رہی، یہ لے کے میں اتنا جلدی واپس آیا، اتنا جلدی واپس آیا کہ میں واپس مسجد اقصیٰ پہنچا، براق پہ سوار ہوا، اپنے گھر میں تشریف لائے۔ جب میں رات کو یہ سارا سفر، زمین و آسمان کا سفر، اللہ کی ملاقات کر کے اتنا جلدی واپس آیا کہ جس بستر سے میں اٹھ کے گیا تھا وہ بستر ابھی گرم تھا، وہ بستر ابھی گرم تھا، جس پانی سے وضو کر کے گیا وہ پانی ابھی زمین پہ چل رہا تھا، جس دروازے کو میں کھول کے گیا وہ دروازے کے کواڑ کنڈے ابھی ہل رہے تھے کہ میں محمد عربی واپس بھی آ گیا۔ لیلن، اس پر بولے میں نے عنوان دیے تھے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، یہ چوتھا عنوان ہے، لیکن ابھی ہمارا عنوان چل رہا تھا اسرا پہ، تو اسرا سے اب ہم معراج کی طرف جا رہے ہیں۔ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ رات کا اتنا سا حصہ تھا، اتنی بڑی سیر ہوئی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، دروازے بھی ابھی ہل رہے تھے کہ حضور واپس دنیا میں تشریف بھی لے آئے۔ یہ میرے نبی کی معراج تھی۔ آپ مسجد اقصیٰ میں ہیں، ہم گزشتہ تقریر کو جوڑ رہے ہیں، آپ اپنا تصور لے چلیں۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہو گئیں، خطبے ہو گئے، آپ آگے کی طرف بڑھے تو آپ کے سامنے ایک تشت پر 4 پیالے لائے، ایک میں پانی، ایک میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد، یہ 4 پیالے سامنے آئے، اور جناب جبرائیل امین نے عرض کی حضور آپ پسند فرمائیے، جو چیز پسند فرمائیں نوش فرمائیں۔ آپ نے دودھ پیا، پھر آپ نے تھوڑا سا شہد پیا، جناب جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دودھ پی کر دین فطرت کو قبول فرمایا ہے، اگر آپ پانی کو پی لیتے آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب کو پی لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، دین فطرت کو پسند فرمایا، آپ کی امت کا ایک حصہ گمراہ نہیں ہوگا، قیامت تک امت کا ایک حصہ گمراہ نہیں ہوگا، امت برقرار رہے گی، آپ کا دین برقرار رہے گا، آپ کا کلمہ بلند رہے گا۔ میرے محبوب نے دودھ کو پسند فرمایا، دودھ کو نوش فرمایا، آگے بڑھے، حضور فرماتے ہیں نور کی ایک سیڑھی آئی، میں نے دیکھا اتنی حسین سیڑھی آج تک دیکھی نہیں تھی، اور یہ وہ سیڑھی تھی جس سیڑھی سے روحیں اوپر کو جاتی ہیں، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے،
انسان کا آخری وقت ہوتا ہے جب کہتے ہیں سکرات لگ چکی ہے اور ٹکٹکی باندھ کے نظریں سجا کے وہ میت سامنے جو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو وہ سیڑھی نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے کے ذریعے اس کی روح اوپر کو جاتی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ سیڑھی آئی اور میں نے وہاں پہ قدم رکھے اور فوراً ہی وقت نہ گزرا کہ میں اوپر پہنچا، دائیں بائیں فرشتے ہیں، دائیں بائیں ملکوت ہیں، دائیں بائیں ملائکہ ہیں اور میرے حضور چل رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اگر ہم اس کو کھولیں تو اللہ نے فرمایا سبحان، اگر ترجمے کے لحاظ سے دیکھیں تو ترجمہ اس طرح بھی پورا ہے سبحان الذی سرا عبدہ، کہ یہ ترجمہ پورا ہے کہ اگر سرا اسرا کی الف نہ ہو تو ترجمہ پورا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بلایا، لیکن اللہ نے ادھر اسرا کی الف لگائی، بعبدہ کی با لگائی۔ اس کا ترجمہ اللہ نے یوں منظر دیا کہ میں خود اپنے محبوب کو لینے آیا تھا۔ حالانکہ اللہ کی ذات آنے جانے سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، لیکن مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نہ سوچنا کہ حضور گئے کیسے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے حبیب کو خود لینے کے لیے آیا تھا، خود لے کے گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں سنو، میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا، میں لے گیا، کیوں اپنے عقل کو دخل دیتے ہو اس معراج کے معجزے میں؟ یہ میری طاقت ہے، میری قدرت ہے، میں لے گیا۔ میرے محبوب اوپر کی جانب جناب جبرائیل امین ساتھ ہیں اور فرشتے ساتھ ہیں، آپ اوپر کی جانب پہلا آسمان آیا، دروازے پہ دستک دی جناب جبرائیل امین نے، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر؟ جواب آیا جبرائیل، کہا ساتھ کون ہیں؟ کہا اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں آج مہمان ہیں، بلایا گیا ہے۔ کہا مرحبا مرحبا مرحبا، آنا مبارک ہو، عظیم مہمان آئے، آنا مبارک ہو۔ دروازہ کھلا، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، میرے محبوب اوپر تشریف لے گئے، ساتھ جبرائیل امین ہیں اور فرشتے ساتھ ہیں۔ اوپر دیکھ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ فرشتوں کی لائنیں ہیں، قطاریں ہیں، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ان فرشتوں کے آگے آگے جناب آدم علیہ السلام، ابو البشر، پہلے نبی، پہلے انسان، آدم علیہ السلام فرشتوں کے آگے آگے کھڑے ہیں، میرے محبوب کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں یوں ایک تصور دوں تو بیجار نہیں ہوگا کہ آدم علیہ السلام اور فرشتے پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، اپنا ایک وجدان دے رہا ہوں، پھولوں کی، کیونکہ یہاں استقبال جو ہمارا ہوتا ہے، یہاں انسان جب انسان کا استقبال کرتے ہیں تو ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، پھولوں کی پتیاں ڈالتے ہیں، ہار گلے میں پہناتے ہیں۔ یوں تصور لیجئے جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، پیچھے قطاروں میں لا تعداد فرشتے کھڑے ہیں، یہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، بغل گیر ہوئے اور فرمایا مرحبا بن ابن الصالح، مرحبا بنبی
صالح میرے صالح بیٹے آپ کی آمد مبارک ہو، میرے نیک بیٹے آپ کی آمد مبارک ہو، بے نبی صالح نبی صالح آپ کی آمد مبارک ہو۔ مرحبا مرحبا کے ترانے ہیں، تمام فرشتے میرے نبی کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، جبرائیل امین نے تعارف کرایا، وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب میرے محبوب نے نظریں سجائیں۔ وہاں وہ لوگ تھے جو جنتی تھے، خوش ہو رہے تھے۔ بائیں طرف دیکھا، جہنمی لوگ ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا دائیں جانب جنتی ہیں، بائیں جانب جہنمی ہیں۔ وہ اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہیں، یہ اپنے کیے پہ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، دوسرے آسمان کے دروازے پہ دستک، مند قلباب، کون دروازے پر؟ بتایا گیا کہ جبرائیل ہوں، میرے ساتھ اللہ کے محبوب ہیں، آج کے مہمان خاص ہیں۔ دروازے کھلے، اوپر کی طرف گئے اور فرشتوں نے استقبال کیا، اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھولوں کے ہار لیے میرے نبی کا استقبال کر رہے تھے۔ معجزہ دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ انبیاء ابھی مسجد اقصیٰ میں تھے، میرے نبی جا رہے ہیں، اور قدرت سے یہ انبیاء پھر آسمانوں پہ پہنچ چکے ہیں، پہلے کھڑے ہیں۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کا استقبال کیا۔ مرحبا مرحبا کی صدائیں ہیں، مرحبا بنبی صالح، آپ کی آمد مبارک ہو، آپ کی آمد بابرکت ہو، آپ کی آمد مسرت ہو۔ میرے محبوب کا استقبال، آپ کا تعارف کرایا گیا۔ پھر آگے بڑھے، تیسرے آسمان کے دروازے کھلے، تیسرے آسمان پہ جب پہنچے، تیسرے آسمان پہ جناب یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تمام فرشتے، تیسرے آسمان کے تمام فرشتے قطاریں بنائے کھڑے تھے استقبال کے لیے۔ میرے نبی کا استقبال کیا گیا۔ تیسرے آسمان سے آپ چوتھے پہ گئے، جب چوتھے آسمان پہ پہنچے، تمام فرشتوں کے جمع غفیر میں قیادت کرتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ کا استقبال ہوا، پرتپاک استقبال کیا۔ آگے بڑھے، پانچویں آسمان کی طرف اور بلندیوں پہ گئے، پانچویں آسمان کے دروازے کھلے، حضور آگے بڑھے، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام ملائکہ کا جمع غفیر لے کر میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ کا استقبال کرایا گیا، تعارف کرایا گیا، سیر کرائی گئی۔ آگے بڑھے، چھٹے آسمان کی طرف دروازہ کھلا، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے۔ آپ کو بھی ساتھ ساتھ موقع دینا چاہیے نا سبحان اللہ کہنے کا، کہ آپ کے دامن بھی نیکیوں سے بھر جائیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے نبی موسیٰ کلیم اللہ میرے نبی کا استقبال ہوا۔ لا تعداد فرشتے، بے شمار فرشتے، چہل پہل ہے، رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ اللہ نے تمام آسمانوں کو سجایا۔ جب چھٹے آسمان پہ پہنچے، استقبال ہوا، جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب حضرت روح الامین جبرائیل امین نے عرض کی، حضور ابھی آگے چلنا ہے، ابھی سفر باقی ہے۔ آگے پہنچے، ساتویں آسمان کے دروازے کھلے، اور ساتویں آسمان پہ تمام فرشتے
قطاروں میں انتظار میں استقبالیہ نظریں سجائے کھڑے تھے. صرف فرشتے کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں. 5-6 آسمانوں کا نظام اور تھا، 7ویں آسمان کا نظام اور تھا. تبدیلی 6 آسمانوں پہ پہلے نبی کھڑے ہیں، پیچھے فرشتے کھڑے ہیں. 7ویں آسمان پہ پہلے کوئی نبی نہیں، تمام فرشتے قطاروں میں کھڑے ہیں. میرے نبی کا استقبال ہوا، نظریں سجائیں. 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جیسے ہمارا کعبہ ہے مکہ میں، فرشتوں کا کعبہ ہے 7ویں آسمان پہ. اور اسی کعبے کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. ہم یہاں طواف کرتے ہیں، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں. اور قربان جاؤں کبھی ہم انشاءاللہ بیت اللہ کی عظمت پہ بولیں گے. آپ کو موتی دوں گا کہ بیت اللہ انسان کے لیے عظمت ہے کہ اللہ جسے چاہیں موقع دیں اور وہ بار بار جا کے بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. لیکن بیت المعمور وہ کعبہ ہے جو فرشتوں کا ہے، اور فرشتوں کی ایک جماعت کو جب ایک مرتبہ موقع مل جائے پھر قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ وہ آ کے طواف کر سکیں. یہ اللہ نے شان انسان کو دی ہے کہ ایک انسان کو اللہ وسعت دیں، قبول فرمائیں. وہ ہر سال میں 2 مرتبہ بھی عمرے پہ جا کے طواف کر کے آ جایا کرتا ہے. فرشتوں کو یہ شرف حاصل نہیں. ایک فرشتے نے جب سے دنیا بنی، جب سے بیت اللہ بنا، جب سے بیت المعمور بنا، ایک فرشتے نے جب ایک مرتبہ طواف کیا پھر دوبارہ تا قیامت اسے موقع نہیں ملے گا. آج طواف رکا ہوا ہے، سارے فرشتے قطاروں میں کھڑے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ بیت المعمور. پہلے 6 آسمانوں پہ انبیاء کھڑے تھے استقبال کے لیے، لیکن 7ویں آسمان پہ منظر تبدیل ہے. بیت المعمور کے دیوار کے سہارے ٹیک لگائے ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے محبوب جب سامنے آئے، دیکھا، قریب ہوئے، ادھر میرے محبوب چلے. جب قرب میں پہنچے وہ بابا جی کھڑے ہو گئے. دیکھا تو دادا حضرت ابراہیم تھے. دادا ابراہیم کھڑے ہیں، ابراہیم بیٹھے تھے. استقبال کے لیے کھڑا کیا گیا. لاہور کے روشن ضمیروں، یہ کیوں کیا گیا؟ اللہ نے مجھے آپ کو یہ سبق دیا کہ بیٹا جتنی ہی بلندیوں پہ آ جائے، بیٹا جتنی ہی شان والا ہو جائے، بیٹا جتنی ہی تعلیم والا ہو جائے، بیٹا جتنی ڈگریاں لے لے، بیٹا جتنی بلندیوں کو چھو لے، بیٹا جتنی بڑے عہدوں پہ چلا جائے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے. شان میرے نبی کی اعلیٰ ہے، شان تمام نبیوں سے میرے نبی کی اعلیٰ ہے. لیکن مجھے آپ کو سبق دیا گیا، باپ کو بٹھایا گیا، بیٹے کو چلایا گیا. باقی تمام نبی کھڑے تھے استقبال کے لیے. دادا ابراہیم بیٹھے تھے. میرے حضور کو چلایا گیا، ابا کو بٹھایا گیا. جب قریب پہنچے ابے نے بھی کھڑے ہو کے استقبال کیا. دادا ابراہیم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. مرحباً بنبی الصالح، مرحباً بن ابن الصالح. میرا نیک بیٹا تیرا آنا مبارک ہو، میرا صالح بیٹا تیرا آنا مبارک ہو، میرے نبی تیرا آنا مبارک ہو. میرے نبی حضرت آدم حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ بھی ہیں، ابراہیم کی نسل میں سے بھی ہیں. پر شان یہ ہے کہ ابراہیم کے بھی نبی ہیں، ابراہیم کے بھی نبی ہیں. لیکن اللہ نے اولاد
اولاد کو والدین کی عزت کا، والدین کی احترام کا سبق دیا۔ اللہ نے فرمایا بیٹا جس مقام پہ بھی چلا جائے باپ کا احترام ضروری ہے، باپ کا ماں کا ادب ضروری ہے۔ ماں باپ کے آگے سر جھکا کے ٹھہرے، نظریں جھکا کے ٹھہرے، ماں باپ سے اونچی آواز سے نہ بولے، ماں باپ کا ادب احترام اس پہ لازم ہے، فرض ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابھی کوئی زبانیں سبحان اللہ نہیں کہہ رہی تو میں عرض کروں گا کہ زبان کو آج حرکت دے دو، وہ وقت آنے والا ہے اور ہر کسی پہ آئے گا کہ زبان سے بولنا چاہو گے پر بولا نہیں جائے گا، اس وقت اللہ زبان کو روک دیں گے کہ اس کو موقع دیا تھا کہ بول میرا نام لے لیکن اس نے نہ لیا، کیوں کہ اس کے پاس شباب تھا، جوانی تھی، اچھا کپڑا تھا، اچھا عہدہ تھا، یہ اپنے آپ کو چودھری جام خان شاہ سید بخاری کہتا تھا، اس وقت یہ نہ بولا، چند پیسے اس کے پاس بینک میں تھے، جیب میں تھے، کوٹھی تھی، اس لیے وہ میرا نام لیتے ہچکچاتا تھا، گھبراتا تھا کہ میں نام لوں کتے میری شان ہی نہ کم ہو جائے، میں آواز کڈوں، ہون میں آواز نہیں نکلن دیندا، ہون نو کہے بول کے ویک، میں کہتا ہوں میں آپ کا خیر خواہ ہوں، زبان کو آج حرکت دیجئے، ہم جتنے بھی بڑے ہیں پر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی پیداوار ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، کہیں سبحان اللہ، بولے بولے بولے، زبان کو حرکت دیں، کوئی پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، ہم بولنا چاہیں تو نہ بول سکیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگو اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ادب کرو، ماں باپ بات کریں نظریں جھکا کے سنو، کمر جھکا کے سنو، یہ کندھے ذرا جھکا دو، یہ سر ذرا جھکا دو، نظریں بجائے نظروں کے ملانے کے ماں باپ کے قدموں پہ ڈال دو، یہ نظریں جھکانا تمہارا کام ہے، تمہاری شان کو بلند کرنا اللہ کا کام ہے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو، نہ بولو، اگر تمہارے گرجدار لہجے سے ماں باپ بوڑھے کا دل اگر کانپ گیا، اگر لرز گیا، اللہ کا عرش کانپ جائے گا، اللہ کی ناراضگی لے لوگے، اللہ کا عرش کانپے گا۔ ماں باپ کے لیے ہر وقت دعا کیا کرو، دعا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ کون سی دعا اللہ نے قرآن میں سکھایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دعا ہے کون سی؟ دعا یہ مانگو باری تعالیٰ تو میرے والدین پہ رحم فرما، رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا،
بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا، کیسے؟ جب تیرا پیشاب پخانہ تیرے کپڑوں میں تھا، اگر تیری ماں نہ دھوتی تو کون دھوتا؟ جب تجھے بھوک لگی تو رو رہا تھا، تیری ماں تجھے دودھ نہ دیتی تو دنیا میں اور پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ، جب میں سنی میں تھا اور اپنی ضرورت اپنی خوشی کی خواہش کرتا تھا، میرا باپ جاتا محنت مزدوری کرتا، مالکوں کے جھڑکے لیتا، ان کے باتوں کو سہتا، گرمی سردی میں کام کرتا، چند پیسے کما کے میرے لیے کھلونے لاتا۔ اگر یہ میرا باپ نہ کرتا تو کوئی مجھ پہ رحم کرنے والا نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اس طرح دعا کر نوجوان بیٹا، نوجوان بیٹی، اس طرح دعا کر باری تعالی، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا تو بھی ان پہ رحم فرما دے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ اس کا ترجمہ پھر کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں ایسے نہیں پیدا کر دیا، تم نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، تم کہتے ہو نا کتنے جاؤں گے، آؤ گے تو پوچھوں گا، لیکن انہی آیات میں اینڈ پہ اللہ نے جو ہمیں طریقہ سکھایا دعا کا وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے دعا ان لفظوں سے کر، ماں باپ کے لیے دعا یہی ملتے جلتے لفظ ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حقوق والدین ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی سنائیں گے کہ والدین کو اللہ نے کیا شان دی ہے، کیا عظمت دی ہے، اور والدین کو ادھر اللہ نے اسی آیت میں جو میں نے پہلے پڑھا، اللہ نے ایک طرف اپنے حق کے عبادت کی بات کی ہے اور دوسرے ہی جز میں بغیر وقفے کے والدین کے حق کی بات کی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ایک عنوان ہے، انشاءاللہ آپ کو ایک جمعہ میں دوں گا عنوان کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا حق آیا، ماں باپ کی خدمت کی بات آئی۔ راز کیا ہے؟ لیکن لاہور والوں چلو اپنے عنوان کی طرف۔ بیت المعمور ہے، 7واں آسمان ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے استقبال کیا، بغل گیر کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، میرے نبی کو دعائیں دی، آگے بڑھے۔ جناب جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آگے چلنا ہے، ابھی سفر باقی ہے، آپ آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ جب سدرہ پہ آئے، سدرہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جبرائیل امین کا ٹھکانہ ہے۔ جبرائیل امین پہنچ گئے اپنی جگہ پہ، سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو اپنے گھر لے آئے ہو تو اپنی اصلی صورت بھی دکھاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو جب دیکھا، جبرائیل کے 600 نورانی پر تھے، 600 نورانی
پر تھے اور وہ پر اتنے بڑے تھے، صرف 2 پر پھیلا دے، صرف 2 پر پھیلا دے تو پوری دنیا پہ سایہ ہو جائے، اتنے بڑے پر ہیں جناب جبرائیل امین کے، تو قد کتنا بڑا ہوگا۔ جب وہاں پہنچے اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب یہاں تک آ چکے ہیں، اب ساتھ ہی سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی مہمان خانہ ہے، جنت ہے جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، جنت سجائی ہے۔ آج میرے محبوب کو ذرا سیر کروا دو، میرے محبوب کا ذرا وزٹ کروا دو کہ میرے نبی کی امت نے آنا ہے، میرے محبوب ذرا اس جنت کا معائنہ کریں کہ میرے نبی کو یہ جنت پسند ہے کہ نہیں، یہ جنت پسند ہے کہ نہیں۔ کیونکہ میرے نبی کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے۔ جب دنیا میں آئے پہلا لفظ امتی 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 امتی، ہر وقت دعا باری تعالی میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما، ہر وقت امتی 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 کے تذکرے ہیں۔ ذرا یہ مہمان خانہ تو دکھاتے آؤ لاہور والو، ذرا تصورات کی دنیا میں چلو، میرے محبوب کے امتیو آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں چلو۔ میری مائیں بہنیں آپ بھی تصور بنائیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں سدرۃ المنتہا کے سے جنت الماوا کی طرف، جنت کی طرف، جنت کی طرف، جو میں نے پہلے جمعہ میں بتایا تھا کہ میرے محبوب جب آنے لگے اللہ نے فرمایا تھا جبرائیل حوروں سے کہو جب سے بنی ہو اپنے خیام میں بیٹھی ہو، اپنے بنگلوں میں بیٹھی ہو، آج باہر آؤ اور جنت کے مین گیٹ پہ آ کر استقبال کرو، دیکھو آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ حوریں کھڑی تھیں استقبال کے لیے، ادھر میرے محبوب آ رہے ہیں، ہزاروں فرشتوں کے قیادت کرتے ہوئے حضور تشریف لا رہے ہیں، جبرائیل ساتھ ہیں، آگے بڑھے جنت کے مین گیٹ پہ آئے، حوریں کھڑی تھیں استقبال کے لیے، حوروں نے میرے نبی کا دیدار کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا حوروں اپنے حسن پہ ناز کرتی ہو کہ ہم بڑی حسینہ بڑی جمیلہ، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح آج میرے نبی کا حسن دیکھو کہ تم زیادہ حسین ہو یا میرا نبی زیادہ حسین ہے۔ حوروں نے حضور کا استقبال کیا، حسن و جمال دیکھا، ادھر میرے محبوب تشریف لائے، ادھر حوروں نے نظریں اٹھائیں، حوروں نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، میرے محبوب کا حسن دیکھا، میرے نبی کا روب دیکھا، میرے نبی کا فرشتوں کی قیادت کرنا دیکھا، تو حوریں بھی مسکرا اٹھیں اور حوروں نے ایک گیت گایا، ایک ترانہ گایا، استقبال کیا میرے نبی کا، اور حوروں نے پڑھا سبحان من زین الرجال باللحا وسبحان من زین النساء آپ بھی ذوق میں ہیں، میں بھی ذوق میں ہوں، اور ہمارا وقت بالکل اینڈ پہ ہے، بس اس کا ترجمہ کر کے ہم بات کو ختم کر رہے ہیں۔ زندگی باقی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ملاقات باقی۔ حوروں نے میرے نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، حسن و جمال کا تذکرہ کیا، اور کیا کہا سبحان من زین الرجال باللحا وسبحان من زین النساء بالروائب۔ اللہ کے
نبی کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے حوروں نے کہا کہ پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو حسن دیا ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ جو نوجوان داڑھی رکھتے نہیں پر یہ تو مانتے ہیں نا کہ حضور کی سنت ہے، تو ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ حوروں نے اگر حوریں چاہتی تو میرے نبی کی پیشانی کا ذکر کرتی، حوریں چاہتی تو میرے نبی کے رخساروں کا ذکر کرتی، حوریں چاہتی تو میرے نبی کی زلفوں کا ذکر کرتی۔ ہر چیز حسین 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 ہے، لیکن حوروں سے اللہ نے داڑھی کا تذکرہ کرایا۔ کیوں؟ اللہ جانتے تھے قرب قیامت جب آئے گی، لوگ آئیں گے، ماڈرن زمانہ ہوگا، لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، لوگ داڑھی والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ نے اس داڑھی کا تذکرہ ساتوں آسمانوں پر سدرۃ المنتہا نیچے، اور اللہ نے جنت کے دروازے پر پہلے داڑھی کی شان بیان کروا دی۔ اللہ نے فرمایا داڑھی والو گھبرانا نہیں، دنیا والے تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، دنیا والے تمہیں گھٹیا نگاہ سے دیکھیں، دنیا والے چھوٹی چھوٹی گل تے تنوں کہہ دین کہ ایڈی وڈی داڑھی رکھیے، او مولوی اپنی داڑھی نو ویکھ، نہ گھبرانا نہ گھبرانا نہ گھبرانا۔ یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، یہ داڑھی مرد کی علامت ہے، یہ داڑھی مرد کی شان ہے، یہ داڑھی مرد کی عزت ہے، یہ داڑھی مرد کا روب ہے۔ اور آگے حوروں نے کہا اللہ نے مرد کو حسین بنایا داڑھی کے بالوں کے ساتھ، عورت کو حسین بنایا سر کے لمبے بالوں کے ساتھ۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، عنوان ابھی باقی ہے، اللہ تعالی ہمیں زندگی دیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم یہاں سے بات چلائیں گے کہ میرے حضور ابھی جنت کے مین گیٹ پہ ہیں، حوریں کھڑی استقبال کر رہی ہیں اور ترانے پڑھ رہی ہیں، میرے نبی کا حسن و جمال دیکھ کر حوریں فریفتہ ہو رہی ہیں، حوروں کو اپنا حسن بھول گیا میرے نبی کے حسن کے تذکرے کر رہی ہیں۔ دنیا کی ریت ہے جو بھی سیر کو جاتا ہے منظر کی تعریف کرتا ہے۔ اب گرمیاں آ رہی ہیں، ہم میں سے لوگ جائیں گے مری جائیں گے، کالام جائیں گے، مختلف علاقوں میں شمالی علاقہ جات میں سیر کو جائیں گے، جب واپس آئیں گے پھر بتائیں گے جی فلاں پہاڑ زبردست تھا، اس پہ آبشار بہ رہی تھی، اس طرح موسم تھا، اس طرح موسم تھا، یہ ہوا وہ ہوا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ دیکھا۔ جو بھی جاتا ہے سیر کو وہ منظر کی تعریف کرتا ہے۔ واحد سیر میرے نبی کی معراج کی سیر ہے، جہاں منظر کی تعریف بعد میں ہے، پہلے ناظر کی تعریف ہے۔ جو سیر کو گئے آگے والوں نے میرے نبی کی پہلے شان پہ بولنا شروع کر دیا ہے، ناظر کی تعریف کی ہے۔ جی آن والے مہمان بڑے سونے نے، ہم جائیں تو ہم کہتے ہیں جی پہاڑ بڑے سونے سی، لیکن وہاں فرشتے کہتے ہیں حضور بڑے سونے نے، حوریں کہتے ہیں حضور بڑے سونے نے، نبی کہتے ہیں حضور بڑے سونے نے، یعنی ناظر کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ واحد سیر ہے۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، زندگی باقی، آئندہ جمعہ یہاں سے بات چلائیں گے۔ صفحہ دوست کریں، سنت پڑھیں۔